الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله صدق الله العظيم۔ آج ایک طرف میرے لیے بڑی مسرت و شادمانی کا دن ہے، اس لیے کہ میں عالمیت کے اس سفر کو مکمل کرنے جا رہا ہوں، اور ایک طرف رنج و عالم کا دن ہے، اس لیے کہ جامعہ کو الوداع کہنا پڑ رہا ہے۔ سامعین، میری پیدائش ریاست کرناٹک کے ضلع شموگا میں ہوئی۔ ابھی میں اپنی عمر کی ابتدائی مراحل کو پار کر رہا تھا۔ میرے والدین کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ اپنے لفظ جگر کو تعلیم سے آشنا کرائیں، جس کے لیے انہوں نے میرا داخلہ شہر کے ایک کانوینٹ میں کیا، جہاں پر میں درجہ بدرجہ آگے بڑھتا گیا۔ اس دوران میری والدہ جب بھی قرآن پڑھتی تو میں ان کے پاس جا کر بیٹھ جاتا اور قرآن کی تلاوت کے متعلق سوالات کرنے لگتا کہ فلاں لفظ کو کس طرح پڑھنا چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ اس سے میری والدہ کو فکر ہونے لگی کہ ان کا بیٹا کچھ بھی قرآن اور دینیات سے واقف نہیں ہے، لہٰذا اس کو مدرسے میں داخل کرنا چاہیے۔ چنانچہ میرے والدین نے چند ایک مرتبہ مجھ سے اس بات کا اظہار بھی کیا کہ وہ اپنے بیٹے کا مدرسے میں داخلہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں اس پر راضی نہ ہوا، کیونکہ میں مدرسے کو ایک قید خانے سے کم نہ سمجھتا تھا۔ الغرض میں نے اپنے اسکول میں 7ویں کلاس تک تعلیم حاصل کی، لیکن منشا خداوندی کچھ اور تھی کہ کچھ ناگوار حالات کے پیش نظر میرے والد صاحب نے اپنے وطن کو خیر بات کہنے کا عزم کر لیا اور ہم مردیشور منتقل ہو گئے، اور اس طرح گویا اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا اور یہیں سے ہماری ایک نئی زندگی کا آغاز ہوا۔ میں اس موقع پر جناب ابو محمد حسینہ صاحب کا نہایت ہی مشکور ہوں کہ جن کے توسط اور تعاون سے میرا مدرسہ تنویر الاسلام میں داخلہ ہوا۔ جب میرا مدرسے میں آنا ہوا تو میرا یہ خیال غلط ثابت ہوا کہ مدرسہ قید خانہ ہے۔ مجھے وہاں کے اساتذہ کی طرف سے ذرا برابر بھی اجنبیت محسوس نہیں ہوئی، اور انہوں نے میرے ساتھ اپنوں سے بڑھ کر شفقت و الفت کا معاملہ کیا، اور یہی چیز میرے لیے ترقی کا پہلا زینہ ثابت ہوئی۔ الحمدللہ میں نے وہاں اپنی تعلیم پوری دلچسپی و انہماک سے مکمل کی اور ہر سال امتیازی نمبرات سے کامیاب ہوتا رہا۔ آخر چہارم عربی کا سالانہ امتحان لکھنے اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جنوبی ہند کی عظیم درسگاہ جامعہ ہاضہ آنے کا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا۔ جب میں یہاں آیا تو یہاں کی علمی و روحانی سطوت کو دیکھ کر بہت متاثر ہوا اور ارادہ بھی کیا کہ خوب محنت و لگن سے تعلیم حاصل کروں گا، لیکن افسوس کہ میں محض خیالی صحراؤں کا سوار بن کر رہ گیا اور کما حقہ تعلیم حاصل نہیں کر سکا۔ یقیناً مجھے اس سفر میں بہت سی آزمائشوں اور نشیب و فراز کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے کہ جس نے مجھ جیسے ناتواں کو ثابت قدم رکھا اور منزل مقصود تک رسائی دلائی۔ اللہ تعالیٰ کے بعد میری کامیابی کی بنیاد وہی بے نفس ہستیاں ہیں جنہوں نے میری تعلیم و تربیت کی راہوں میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اور اپنی راحت و آرام کا لحاظ کیے بغیر میری ہر ضرورت کو پورا کیا۔ اور جہاں تک والدین کی شب و روز کی کاوشیں اور ان کے خاموش قربانیوں کا سوال ہے تو وہ عمر بھر کا ایک ایسا قرض ہے جو الفاظ سے ادا نہیں ہو سکتا، صرف دعا ہی کے ذریعے اس کا صلہ مانگا جا سکتا ہے۔ اللہ میرے والدین کو ان کے اعمال کا اپنے شایان شاں بدلہ دے اور ان کا سایہ ہم پر تادیر سلامت رکھے، آمین۔ میں اب اپنے جملہ اساتذہ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں۔ میرے تمام اساتذہ قابل ذکر اور صفات کے حقدار ہیں۔ میں اس موقع پر محتمم مدرسہ مولانا مزمل صاحب ندوی کا شکریہ ادا کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ابتدا میں جن کا ہمارے ساتھ بہت تعاون رہا، اور مولانا فضیل صاحب ندوی میرے حق میں جتنے شفیق و مہربان تھے اتنے ہی اخلاقی کوتاہیوں پر گرفت کرنے والے اور میرے لیے ایک مربی کی حیثیت رکھتے تھے، اور مولانا ارشاد صاحب ندوی جو کہ میرے پہلے شبینہ مکتب کے استاد اور جن سے مجھے قرآن کو سیکھنے میں بہت مدد ملی، اور مولانا مبین صاحب ندوی اور ان کے فرزند مولانا عدنان صاحب ندوی رحمہم اللہ کو کیسے بھول سکتا ہوں۔ ان دونوں کی مغفرت، اللہ تعالیٰ ان دونوں کی مغفرت فرمائے اور ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، آمین۔ بعد ازاں میں مولانا فواز صاحب، مولانا شہراز صاحب اور مولانا عبد المحید صاحب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے میری بڑی رہبری کی، اور ساتھ ہی ساتھ جامعہ کے بانیان اور منتظمین کو بھی اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ میرے تمام خاندان والوں کو بھی بہترین بدلہ عطا فرمائے اور ان کی تمام جائز مرادیں پوری کریں، آمین۔ بس میں یہی کہتے ہوئے اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ یہ علم کا سمندر لامحدود ہے اور میں اپنی اس کامیابی کو اپنی انتہا نہیں سمجھتا، اور انشاءاللہ اور ترقی کی کوشش کروں گا۔ آپ حضرات بھی میری ترقی کے لیے دعا گو رہیں۔ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے،
وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔